خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ فرمایا یہ لوگ صحیح ایسے لوگ ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں ان کی برباد۔ کافر و مشرک کھلا مشرک ہے، کچھ مزے تو اڑا لیتا ہے یہاں تک، کچھ اس کو دل کی یہ اطمینان تو ہے کہ جو بات میرے دل میں ہے وہی میں ظاہر کرتا ہوں، کوئی چوری اور بے ایمانی کی بات تو نہیں کرتا۔ لیکن فرمایا یہ ایسا شخص ہے، یہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے، نہ حق کے راستے پر اطمینان کے ساتھ جا سکتا ہے، نہ باطل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتا ہے، وہ بھی اطمینان کے ساتھ۔ تو فرمایا یہ صحیح معنوں میں سب سے برباد یہ ہے، نہ اس دنیا میں اس طرح سے مزہ اڑا سکا جیسے کہ ایک کافر مشرک مزے اڑاتا ہے، اور نہ اللہ کی راہ پر چل پایا۔ فرمایا یہ سب سے بڑا خسارے والا ہے، یہ ظالم ایسا ہے اس کا کہیں کوئی مقام نہیں۔ اور اس کے لیے اس کے بعد مالک نے ذکر فرمایا کہ ان اللہ، اور اس کے مقابلے میں جن کی بات دل سے نکلتی ہے خلوص کے ساتھ ایمان والے ہیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان میں سچے ہیں اور زندگی اللہ کی بندگی میں لگا دیتے ہیں، ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ مصیبت آئی تو بھاگ کھڑے ہوئے اور اگر فائدے کا دور آیا تو اس کے بعد چمٹے رہے۔ ان کے لیے مالک نے فرمایا ان کے لیے مقام ہے۔ اور یہ جو پہلے قسم کے لوگ ہیں ان کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے لیے مالک نے فرمایا ہے کہ آج اللہ کے فضل سے وہ دن آ گیا ہے کہ ہمارے نبی نے کوئی 9 10 11 سال تک جان لگائی ہے، اس کے بعد اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ملک کے اندر تو گروہ پیدا ہو گئے ہیں اور دونوں سمجھ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں، دونوں اپنے مقصد سامنے رکھے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، بالکل معاملہ صاف ہو گیا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اس وقت کی تعریف فرماتا ہے کہ یہ ہمیں چاہیے وہ وقت آ جائے کہ خیر اور شر دونوں صاف دنیا والوں کے سامنے آ جائیں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر مرکٹ ہو جائے۔ پروردگار اشارہ کرتا ہے کفار کے گروہ اور مومنوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کا مقابلہ کرتے ہوئے کہ آزادی خصمان قسمی کی رکھتی ہیں۔ دیکھو یہ جو گروہ ہیں یہ جن کی ابو جہل سرداری کر رہا ہے، ابو لہب جس کے ساتھ ہے، جس کے اندر ولید ابن مغیرہ ہے، ابو البختری ہے، عقبہ ابن ابی معیط ہے، اور دوسرا گروہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں کہ جن کے ساتھ کچھ ان کے اپنے ساتھی ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شکل میں، اور کچھ غریب آزاد کردہ کسی زمانے کے غلام لیکن آج کے بادشاہ زادے ہیں۔ اور بات ان میں ٹھن گئی ہے، بات بالکل صاف ہو گئی، اندر زمین کے لڑائی ہے، ان کے اندر نظم کے لیے نظر دی گئی۔ اب ایک بات پر ان کی جنگ یہ ہے، تصوف کی ربطی کی مذہب کے معاملے میں جنگ ہے، یہ بات کی مبارک جنگ ہے۔ یہ ایک گروہ کہتا ہے ظالموں کا کہ اللہ اور منات اصحاب اللہ ابراہیم اور اسماعیل مریم اور حضرت عیسیٰ یہ سب ہمارے معبود ہیں، ہمارے بھلے اور برے پر اختیار رکھتے ہیں، ہم پکارے تو سنتے ہیں، مدد نیاز کریں تو خوش ہوتے ہیں۔ ہم ان کی پوجا کریں گے، ان کے دامن کے چرنوں سے چمٹے رہیں گے، اور ہم ایک مالک کو مانے جیسے یہ ہمارے دشمن کہتے ہیں ہم تیار
منها من غم أعيدوا فيها. اب جہاں آگ کا علاو ہے یا پانی جو ابلتا ہوا پانی میں پڑے ہوئے ہیں یا مار پڑ رہی ہے ان کے اوپر فولاد کی گردوں کی، جب یہ چوٹ کھا کر نکلنے کی اور بھاگنے کی کوشش کریں گے تو فرمایا اس عذاب کی وادی سے جو اس میں مختلف قسم کے عذاب ہیں نکلنا ان کے لیے ممکن نہ ہوگا. امیدوں کی ہے کچھ تو موقع دیا جائے گا جیسے روایتوں میں آیا ہے کہ بیچ آگ میں پہنچائے جائیں گے، بدن جھلسے گا، لگتے ہی لگتے ہیں تو دور نظر آئے گا کہ پانی چمکتا ہوا نظر آئے گا اور یہ سوچیں گے کہ وہ پانی رہا. اس آگ سے بچنے کے لیے بس پانی میں چلو گوتے لگاتے ہیں تو وہاں سے موقع دیا جائے گا، بھاگتے ہوئے اس پانی کے پاس پہنچیں گے اور اس میں پھان پڑیں گے، لیکن اس کے اندر ایک ابلتا ہوا پانی ہوگا اور جو اس کے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ اس طرح گھموڑے گے، کھال نوچیں گے، یہاں سے پنگلا کر پھر باہر نکل کر پھر آگ میں پھنس جائیں گے کہ یہ آگ بھری ہے. بزرگ عذاب الحریق. اور یہی نہیں جب بھاگیں گے یہ گڑھ بنے گی تو رسی اڑائی جائے گی. کہاں بھاگے مولانا صاحب، دنیا کو برباد کر کے آئے ہو، بادشاہ سلامت، تم کو بلائی نہیں، تم کو انداتا بنے ہوئے تھے. ناظر صاحب تم نے کتنی آبروئیں خریدی ہیں، کتنے ایمان تم نے اپنی جھولی میں ڈالے ہیں اپنے مال کے بدلے میں. اب آج یہ بے صبری کیوں دکھا رہے ہو؟ ورنہ کہا جائے گا جب یہ ان کی بے صبری اور اچھل کود ہوگی تو کہا جائے گا رکو عذاب الحریق، زبان کی آگ لگائی جائے گی. چکو اس آگ کا مزہ. ان لفتوں سے بھاگتے ہو بھائی، شان سے کہتے تھے کہ تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے، اس آگ کو پانی کر کے. تو یہ اللہ کے یہاں ہے اور پروردگار کسی چیز کو سورہ بقرہ میں ایک مختلف انداز سے لاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ان سارے مسلک پرستوں کو، فرقوں کو ڈرا رہے ہیں جہنم کی آگ سے کہ اگر آج تم نے شرک نہ چھوڑا، توحید کی طرف نہ آئے اور اپنے اکابرین جو کافر اور مشرک گزرے ہیں جنہوں نے تمہیں اس راستے پر چڑھایا ہے، اس پٹڑی پر چڑھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے، رکوع سجدے کے لائق، پکار کے لائق، واسطے وسیلے کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، اور جو کچھ ہو رہا ہے ان مسلمانوں کے اندر، اب دوسروں سے کیا گلا شکوہ کیا جائے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے، یا سکھوں سے، یا قادیانیوں سے، شیعوں سے کیا شکوہ کیا جائے. یہ جو اپنے ہیں یہ مسلکوں میں بٹ گئے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور ان کے اندر شرک آ گیا ہے. تو بالکل اسی طرح محسوس ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب گویا محمد حنیف اور اس کے ساتھیوں کو بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آج اگر تم نے محمد حنیف کا ساتھ دیا ہے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، تم شرک کا ساتھ دے رہے ہو، اس مشرک کا، اس طاغوت کا، تو اس کے بعد کیا بنے گی جب وہاں تم پہنچو گے. اور تم نے پہنچنا ہے وہاں، بالکل تمہارے کانوں نے یہ باتیں سنی ہیں، اللہ کے بندے تمہیں آوازیں دے رہے تھے لیکن تمہارے کان تم نے بند کر دیے تھے. اور اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے کسی کی بات سنی ہوتی اور کاش ہم نے اپنے عقل کو استعمال کیا ہوتا، آج جہنمی نہ ہوتے، آج اس آگ میں سے نہ ہوتے. اللہ ہمارے سارے مومن بھائیوں کو جماع عطا فرمائے، جو بچ گئے ہیں، جن کو اللہ نے بچایا ہے. یقین کیجئے سب سے زیادہ آپ شکر ادا کرو اپنے مالک اور خالق کا. میرے بھائیوں، ہمارے مالک نے ہمیں بچایا، ورنہ اس طاغوت نے ہمیں مشرک بنا دیا تھا، بنانے والا تھا. کتنوں کو بنا دیا اس نے، مساجد لے کے مساجد پر قبضہ کر لیا اور ایسٹس پر قبضہ کر لیا. اور یہ ایمانداروں کی جماعت سے اس نے علیحدہ ایک جو ہے موقف اختیار کیا ہے سجدہ تعظیمی کا. پھر یہ کہ اللہ اپنا صرف جو ہے جب چاہے جس کو چاہے دے دیتا ہے، اس طرح کے موقف اس نے اختیار کیے. اور پیچھے چلنے والے جانوروں سے بدتر وہ اللہ کی کتاب کی بجائے اس کا ساتھ دے رہے ہیں. سب مسلک والوں کا یہی حال ہے. سب نے وہاں جانا ہے، انفاس العارفین والے، غنیت الطالبین والے، دعوت القرآن والے، فیوز یزدانی والے، اور حجت اللہ البالغہ والے، اور یہ سارے مکتوبات ربانی جو کہ خالص مکتوبات شیطانی ہے اس مجدد الفسانی کے، سارے ڈاکٹر اسرار، اعلیٰ حضرت اور ابو الاعلیٰ جن کا شرک ثابت کر دیا، سارے کے سارے وہاں پہنچیں گے. ان کے مرید بھی پہنچیں گے، ان کے پیروکار بھی پہنچیں گے. اور چاہے یہ سیاسی لوگ ہوں، بھٹو صاحب ہوں، یا یہ زرداری ہو، یا یہ نواز شریف خاندان ہو، یا عمران خان، سارے مفتی محمود ہو، یا اس کا جو ہے بیٹا
فضل الرحمان. باقی جو زندہ ہے ان کے لیے موقع ہے اگر توبہ کر لیں، لیکن اگر توبہ نہیں کریں گے تو سب کا آخری سٹاپ وہی ہے، وہی انہوں نے جانا ہے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم اور جن کو تم اللہ کے مقابلے میں لائے ہو، یعنی اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی بات کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں جن کے عقیدے مانتے ہو، ان کے پیچھے چلتے ہو، سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے. اس کے اندر تم اترو گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا سجدہ کس کا حق ہے، پکار کے لائق کون ہے، واسطے وسیلے کس کے ہیں. اور پھر یہ نظام، چاہے یہ صدارتی نظام ہو، چاہے پارلیمانی نظام ہو، یہ خالص شیطانی نظام ہے جمہوریت کے. ان کو اسلامی نظام پسند ہی نہیں ہے، ان غداروں کو. حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے پاکستان بنوایا، لیکن یہ کہتے ہیں یہ اولیاء کی وجہ سے بنا ہے. ڈاکٹر سراڑ تک کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنا ہے. اندازہ لگائیے کس طرح یہ کافر اور مشرک ہو گئے ہیں. تو آگے چلنے والوں کا یہ حال ہے تو پیچھے چلنے والوں کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے ہمیں بچائے. الحمدللہ جماعت دوبارہ منظم ہو گئی ہے، اور کمال خان صاحب کو جماعت کا امیر بنایا ہے. اور سب بھائی جو ہیں جہاں جہاں ہیں توحید کی دعوت دیں، اور کسی سے نہ ڈریں، دلیری کے ساتھ دعوت دیں میرے بھائی. اور گروپوں کے اندر بھی بولیں جتنا بول سکتے ہیں، کم از کم یہ نہیں 2 منٹ کا کوئی کلپ حق کی حمایت میں اور کفر شرک کے خلاف. اور نام لیتے نہ گھبرایا کریں، ذرا بھی نہ گھبرائیں. کسی کا نام جب لینے کا معاملہ، جب بالکل نام لے کے ٹھوک بجا کے انگلی رکھ کے باپ کا نام لیں. اور اسی وجہ سے یہ سنت نبی علیہ السلام کی، نام لے کے کفر شرک کی نشاندہی کرنا. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں قائم رکھے، اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ.